من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني استفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 142 تا 144 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 142 تا 143 44 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَوَاعَدْنَا، اور ہم نے وعدہ کیا، موسیٰ علیہ السلام سے 30 لیلہ راتوں کا، اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 لیلہ 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا، اور ہم نے اسے مکمل کیا ب10 10 کے ساتھ، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، پھر جس وقت پس مکمل کیا اپنی رب کی مدت کو 40 لیلہ 40 راتوں کے ساتھ، پس مکمل ہوئی اس کے رب کی مدت 40 لیلہ 40 راتیں۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے لأخیہ، اپنے بھائی کو، ہارون اخلفنی، ہارون علیہ السلام کو، فی قومی،
کہ میری قوم میں میرا خلیفہ ہے، کہ آپ میری قوم میں میرے نائب ہیں، میرے خلیفہ ہیں۔ وَأَصْلِحْ، اور آپ اصلاح کرتے رہیے گا۔ وَلَا تَتَّبِعْ، اور پیروی نہ کیجیے گا، سبیل المفسدین، فساد مچانے والے راستوں کی، فساد مچانے والوں کے راستے کی پیروی نہ کیجیے گا۔ وَلَمَّا، اور جس وقت جاء موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام آئے، لمیقاتنا، ہماری مدت پر، لمیقاتنا، ہماری مقررہ جگہ پر، وکلمہ رب، اور اس سے کلام کیا اس کے رب نے، اور اس نے اپنے رب سے بات کی، کلام کیا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ربی، اے میرے رب، ارینی، تو مجھے دکھا، انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ولیکن انظر، اور لیکن تو دیکھ، الی الجبل، پہاڑ کی طرف، فإن استقر، سو اگر مکانہ، یہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا، فسوف ترانی، سو ان قریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ فلما تجلی، پھر جس وقت تجلی پڑی، ربہ، اس کے رب کے، للجبل، پہاڑ پر، جعلہ دکا، تو کر دیا پہاڑ کو دکا، ریزہ ریزہ۔ وخر موسیٰ، اور گر گئے موسیٰ علیہ السلام، صعقا، بے ہوش ہو کر۔ فلما، پھر جس وقت افاقہ ہوا، ہوش میں آئے، قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سبحانک، پاک ہیں آپ، تبت الیک، میں آپ کی طرف رجوع کرنے والا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں، اور میں ایمان لانے والوں میں پہلا ہوں۔ قال، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی اصطفیتک، بے شک میں نے تجھے منتخب کر لیا، میں نے تیرا انتخاب کر لیا، علی الناس، لوگوں پر۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے، اے موسیٰ، بے شک میں نے تجھے چن لیا، علی الناس، لوگوں پر، برسالاتی، اپنے پیغامات کے ساتھ، وبکلامی، اور اپنی کلام کے ساتھ۔ فخذ، سو تو پکڑ لے، ما آتیتک، جو کچھ میں تجھے دوں، وکن من الشاکرین، اور ہو جا تو شکر کرنے والوں میں سے، شکر گزاروں میں سے۔ فخذ ما آتیتک، سو تو لے اس چیز کو جو میں تجھے دوں، اور ہو جا تو شکر گزار لوگوں میں سے۔ فرعون اور فرعونی لوگ جس وقت بنی اسرائیل کا تعاقب کرتے ہوئے مصر سے پیچھا
کرتے رہے یہاں تک کہ بحر کلزم کے پاس پہنچے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل بحر کلزم میں 12 بنے ہوئے رب کی طرف سے راستوں کو عبور کر گئے اور وادی تی میں جا پہنچے، اور دوسری طرف فرعون اور فرعونی لوگ سب کے سب بحر کلزم میں غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے، ہلاک ہو چکے۔ تو وادی تی میں پہنچنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی، اے موسیٰ، اس سے پہلے جب ہم مصر میں رہا کرتے تو فرعون کا اور فرعونی لوگوں کا تسلط تھا ہم لوگوں پر، ہم غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور فرعون ہی کا قانون ہم لوگوں پر لاگو تھا، مسلط تھا۔ اب ہم جبکہ فرعون اور فرعونی لوگوں کے ظلم اور ستم سے اور غلامی سے آزادی حاصل کر چکے، تو اب ہم آزاد قوم بن چکے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے۔ مصر میں رہا کرتے تو فرعون کا قانون چلا کرتا تھا، اب ہم آزاد ہیں تو اب ہمارے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے قانون اگر نہ ہو تو انسان کی زندگی بے معنی ہو جاتی ہے، بے مقصد ہو جاتی ہے۔ تو قانون پھر اگر کوئی انسان اپنی مرضی کا لاگو کرے گا تو انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین میں ان کا اپنا مفاد پیش نظر ہوتا ہے، اور رب کا بنایا ہوا قانون سب کے لیے یکساں ہوتا ہے، چاہے وہ اعلیٰ ہو چاہے وہ ادنیٰ ہو۔ تو انسان کے بنائے ہوئے قوانین میں انسان زیادہ اپنے مفاد کو پیش نظر رکھتا ہے، تاکہ ان کی جائیدادوں پر، تاکہ ان کی فیکٹریوں پر، تاکہ ان کے کارخانوں پر، تاکہ ان کی ملز پر، تاکہ ان کے تجارتوں پر ذرا بھر بھی کوئی زد نہ پڑے، کوئی فرق نہ پڑے، کوئی نقصان نہ ہو۔ تو لوگ جب اپنی مرضی سے کوئی قانون بناتے ہیں تو اپنا مفاد پیش نظر رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، اے موسیٰ، ہمارے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے، آپ اپنے رب سے ہمارے لیے کوئی قانون لا کر دیں۔ ان الحکم الا للہ، ظاہر ہے حکم صرف اور صرف اللہ ہی کا ہوتا ہے، اور قانون بھی اللہ ہی کا چلتا ہے۔ رب کے بنائے ہوئے قوانین سے ہٹ کر جو زندگی گزارتے ہیں وہ انسان نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اور جو رب کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں وہ انسان ہی صرف نہیں بلکہ انسانوں میں اشرف المخلوقات بن جاتے ہیں اور رب کی قربتیں حاصل کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ فرمائش کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو انسان اپنا قانون جب بناتا ہے تو اس میں لچک دکھاتا ہے، اپنے مفاد کو پیش نظر رکھتا ہے۔ قریش کی ایک شاخ تھی بنو مخزوم، اس کی ایک لڑکی نے چوری کر لی، ابھی اس لڑکی کی شادی نہیں ہوئی تھی اور نوجوان تھی، اس نے چوری کی۔ اب بنو مخزوم قریشی کی شاخ ہے اور اسی قبیلے سے ابو جہل کا بھی تعلق تھا۔ تو اس قبیلے کی لڑکی نے جب چوری کی تو خاندان والوں نے شور برپا کیا اور وہ کہنے لگے کہ ابھی تو ہماری بیٹی کی شادی بھی نہیں ہوئی، شادی ہو جاتی اس کے بعد اگر کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہوتا تو اعضاء کاٹ دیے جاتے، کوئی فرق نہ پڑتا۔ لیکن اب ہاتھ، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کرنے والوں کے لیے ہاتھ کاٹے جانے کا حکم دیا، اور قرآن کریم میں یہی حکم ہے
السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، ان کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ تو خاندان والے کہنے لگے ہاتھ نہ کاٹا جائے، چاہے اس کے کوئی اس کے معاوضہ اجرت دیت وغیرہ لے لی جائے، یا اس کو قید میں ڈال دیا جائے، یا اس پر کوڑے برسا دیے جائیں، تو اس کے ہاتھ کاٹے جانے کے علاوہ کوئی اور سزا اس پر لاگو کر دی جائے، لیکن ہاتھ نہ کاٹے جائے۔ لیکن پریشان تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کون کرے۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑا پیار تھا اور محبت تھی، اور 17 سال کی ان کی تقریباً عمر تھی، تو ان کی طرف لوگوں کا ذہن گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید بن حارثہ سے بڑا پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اسامہ سے سفارش کراتے ہیں کہ اسامہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہے، یہ درخواست کرے۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور تشریف لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو دبانا شروع کیا۔ دباتے دباتے پوچھنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنا ہے بنو مخزوم کی کسی لڑکی نے چوری کی ہے؟ فرمایا ہاں کی ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے ہاتھ کاٹے، دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں بلکہ اس پر دیت اس سے لے لی جائے خاندان والوں سے، یا اس پر کوڑے لگا دیے جائیں، یا اسے قید میں ڈال دیا جائے، تو یہ اس سے زیادہ بہتر نہ رہے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسامہ کیا تو اللہ کے حدود میں جو ہے اللہ کی حدود کو توڑنا چاہتا ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہوتا کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ تو قانون جو رب کا بنایا ہوا ہے وہ امیر اور غریب سب کے لیے ہے، وہ اعلیٰ اور ادنا سب کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین میں امیر اور غریب، عہدے دار یا رعایا کا میں کوئی فرق نہیں ہوا کرتا۔ جو سزا اللہ کے قانون میں امیر کے لیے ہے وہی غریب کے لیے ہے، اور جو کمزور کے لیے ہے وہی طاقتور کے لیے ہے۔ تو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین میں انسانوں میں کوئی بھی ذرا بھر بھی رد و بدل نہیں کر سکتا، اور جو کرے گا وہ ظالم ہوگا اور ظلم کا شکار ہوگا، ظالم ہوگا اور اللہ کے حدود کو توڑنے والا ہوگا۔ تو ان بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہی فرمائش کی کہ اللہ رب العزت سے ہمارے لیے کوئی قانون لا کر دے جس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے درخواست کی، اللہ رب العزت نے آپ کی درخواست کو قبول فرمایا اور فرمایا، اے موسیٰ، کوہ طور پر تشریف لے آئے۔ اب طور پر جانے کے لیے 30 روزے رکھنے تھے، وہ رکھے، اور 40 راتوں کا اور اضافہ کیا، 30 کے بجائے 40 راتیں 40 دن کوہ طور پر گزارے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا، تو آپ 30-40 روزے رکھ کر کوہ طور پر جب پہنچے تو آپ کو اللہ جل شانہ نے تورات کی تختیاں عطا فرمائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب جانے لگے کوہ طور پر، پیچھے سے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ نائب بنا کر گئے کہ قوم جو ہے کہیں ایسا نہ ہو میرے جانے کے بعد
پھسل جائے، گمراہ ہو جائے۔ تو اے ہارون ان کا خیال کرنا، تو میرے بعد میرے پیچھے سے خلیفہ ہے، نائب ہے، ان کا خیال کرنا کہیں قوم جو ہے کسی اور جو ہے برائی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو ادھر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا چکے اور پیچھے سے ہارون علیہ السلام قوم کے اوپر نگران رہے، ان کی خبر گیری کرتے رہے۔ تو ایک قبیلہ بنو سامرا تھا، اس کا ایک شخص تھا جس کا نام موسیٰ بن ظفر تھا، اور وہ مشہور تھا سامری کے نام سے۔ تو وہ بڑا بدکردار قسم کا انسان تھا۔ جس وقت فرعون اور فرعونی لوگ بحر کلزم کے اندر غرق ہو رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کو اس نے دیکھا کہ جہاں جہاں گھوڑے کے قدم پڑتے وہاں وہاں سبزہ اگ جاتا۔ تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ ضرور اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا۔ تو اس نے گھوڑے کے جس جگہ قدم پڑتے وہاں سے مٹی کو محفوظ کر لیا، اور جب بحر کلزم کو عبور کرنے کے بعد وادی تیہ میں پہنچے تو بنی اسرائیل جتنا سونا، چاندی، جواہرات مصر کے لوگوں کا، فرعونی لوگوں کا لے کر آئے تھے، ان کے استعمال کرنے کی اجازت بنی اسرائیل کو نہ تھی۔ تو اس نے ان کو ڈھال کر ایک بچھڑے کی شکل جو ہے سامری نے بنا لی، موسیٰ بن ظفر نے بنا لی، اور اس کے اندر جو ہے اس مٹی کو ڈال دیا۔ تو اس جانور کے اندر سے ٹیں ٹیں کی آوازیں آنا لگی۔ تو بنی اسرائیل سے کہا کہ یہی تمہارا خدا ہے، اور بنی اسرائیل اس کی باتوں میں آ کر سب کے سب نہیں، کچھ لوگوں نے اس کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دی اور اس کو اپنا خدا بنا لیا، معبود بنا لیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے، اس کیفیت کو دیکھا تو حضرت ہارون علیہ السلام کی سر مبارک کو اور داڑھی مبارک کو پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا کہ اے ہارون، تو نے میرے پیچھے سے یہ کیا کر دیا؟ تو خیال یہ تھا کہ ہو سکتا ہے ہارون علیہ السلام نے سستی کی ہو، قوم کو سمجھایا نہ ہو، خیال نہ کیا ہو، اس وجہ سے غصے میں زور سے جھنجھوڑا۔ تورات کی تختیاں زمین پر گر گئی۔ ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بھائی، میں نے ان کو بہت سمجھایا، اتنا سمجھایا کہ اگر اس سے زیادہ سمجھاتا تو یہ لوگ مجھے قتل کر ڈالتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں نرمائی آئی، نرمی پیدا ہوئی، تو اسے چھوڑ دیا۔ تو یہ واقعہ تفصیلی ہے، اس کا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے میں نے ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جس وقت کوہ طور پر تھے، اللہ رب العزت کے عشق میں، اللہ رب العزت کی محبت میں آ کر فرمائش کی، اے اللہ، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں تیرا دیدار کروں، میں تیری زیارت کروں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ جب زیادہ اصرار کیا تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر تو مجھے دیکھنا ہی چاہتا ہے تو اس سے پہلے اس پہاڑ کی جانب دیکھ۔ تو کوہ طور نہیں، بعض ایک تفسیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، کوہ طور کے دامن میں ایک اور پہاڑ تھا جو کوہ طور سے ذرا، جس کی جو ہے بلندی ذرا کم تھی، لیکن بہت بڑا پہاڑ تھا جس کا نام زبیر تھا، جس کا نام زبیر تھا۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اگر یہ پہاڑ میری تجلی کو برداشت کر سکا تو تو مجھے دیکھ سکے گا، ورنہ نہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے زبیر پہاڑ پر اپنی تجلی کو ڈالا، جس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تو اسی کا ذکر ہے یہاں پر کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام مقررہ مدت پر پہنچے اور اپنے رب سے باتیں کی تو اللہ جل شانہ سے فرمایا، رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنی زیارت کرا دے۔
میرے رب نے فرمایا لن ترانی، ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولیکن انظر الی الجبل، اور لیکن تو دیکھ پہاڑ کی طرف، فإن استقر مکانہ، یہ اپنی جگہ اگر ٹھہرا رہا، فسوف ترانی، تو ان قریب تو بھی مجھے دیکھ سکے گا۔ فلما تجلی ربہ، پھر جس وقت تجلی پڑی اس کے رب کی، للجبل، پہاڑ پر، جعلہ دکا، تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا، وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے، اور پھر جس وقت ہوش آیا، افاقہ ہوا، ہوش میں آئے، تو پھر سب سے پہلے جو زبان پر الفاظ تھے وہ یہ تھے، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تبت الیک، میں تیری طرف رجوع کرنے والا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور ایمان والوں میں سب سے پہلا ہوں جو تیری ذات پر یقین رکھنے والا ہے، ایمان لانے والا ہے۔ تو اس واقعے کی مزید تفصیل انشاءاللہ العظیم کل بیان کروں گا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔